معزز ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ابرار انفو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ابرار بھچر۔ میری طرف سے آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پرانے وقتوں میں جب سکہ ایجاد نہیں ہوا تھا تب انسان کو اپنی بقا کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی اور انسانی ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس طرح مختلف چیزوں پر مختلف لوگوں کی گرفت مضبوط ہوتی گئی اور لوگوں کو ضروریات زندگی کے حصول میں مشکلات پیش آنا شروع ہو گئیں۔ انہی مشکلات کے پیش نظر نظام تبادلہ وجود میں آیا۔ جس کے پاس جو سامان ہوتا وہ اس سامان کے بدلے کوئی دوسری چیز لے لیتا۔ اس طرح لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ لیکن اس نظام کی خامی یہ تھی کہ ایک انسان کو گندم کی ضرورت تھی مگر دوسرے کے پاس کپاس تھی اور تیسرے کے پاس چاول تھے۔ اس طرح اس نظام کے حوصلہ افزا نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ یہ نظام کچھ عرصہ تک چلا پھر ختم ہو گیا۔ معزز خواتین و حضرات، 1000 سال قبل مسیح میں پہلی بار کرنسی سکوں کی صورت میں وجود میں آئی۔ ابتدا میں سکے مٹی سے بنائے جاتے تھے، لیکن مٹی کے سکے زیادہ دیر پا نہیں ہوتے، اس لیے ختم کر دیے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے علم و ہنر میں اضافہ ہوا جس کا اثر سکوں پر بھی پڑا۔ بعد میں سونا، چاندی اور تانبے کے سکے بنائے جانے لگے اور یوں پوری دنیا کی طرح برصغیر میں بھی سکوں کا آغاز ہوا۔ اس وقت ایک خود ساختہ کرنسی بھی برصغیر میں استعمال ہو رہی تھی جو کہ کوڑی کے نام سے مشہور تھی۔ خراب کوڑی کو پھوٹی کوڑی کہا جاتا تھا اور 3 پھوٹی کوڑیاں 1 کوڑی کے برابر ہوتی تھیں اور 1800 کوڑیاں 1 روپے کے برابر ہوتی تھیں۔ ناظرین گرامی، پھر ایک ایسا وقت آیا جب 18ویں صدی میں پیتل دریافت ہوا جو کہ 2 دھاتوں کا مرکب ہے۔ اس کے بعد پیتل کے ننھے سکے شروع ہو گئے، لیکن آج کل تو سٹیل، کاپر، نکل، پیتل، سونا اور چاندی میں سکے بنائے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک مزے کی بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے جب 2 روپے کے سنہری سکے میں کسی پر 3 بادل بنے ہوئے تھے۔ تب یہ افواہ پھیل گئی کہ یہ بادل سونے کے بنے ہوئے ہیں اور لوگوں نے منہ مانگی قیمت میں وہ سکے خریدے اور جمع کرنے شروع کر دیے۔ لیکن جب حقیقت معلوم ہوئی تب افسردہ چہرہ لے کر بیٹھ گئے۔ خیر دوستو، پاکستان میں 1 اپریل 1948 کو اس وقت کے وزیر خزانہ غلام محمد نے 1 پائی، آدھا آنا، 2 آنا، پاؤ روپیہ، نصف روپیہ اور 1 روپے کے 7 سکوں کا ایک سیٹ جاری کیا اور ایک تقریب میں یہ خوبصورت سیٹ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو پیش کیا۔ اس کے بعد 1 اکتوبر 1948 کو حکومت پاکستان نے 5 روپے، 10 روپے اور 100 روپے کے کرنسی نوٹ جاری کیے۔ دوستو، یہ تو تھی کرنسی سکوں اور نوٹوں کی مختصر سی تاریخ۔ اب سوال یہ ہے کہ کرنسی نوٹ کس اصول پر کم یا زیادہ تیار کیے جاتے ہیں؟ مزید یہ بھی کہ ڈالر کی قیمت کم یا زیادہ کون کرتا ہے اور اس کا عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ناظرین گرامی، عام میں سے بعض لوگ میری طرح یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر ہماری حکومت کے پاس پیسے چھاپنے والی مشین تو ہے، تو وہ اضافی نوٹ چھاپ کر ملک کا قرضہ کیوں نہیں اتارتے؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حکومت اس کام میں اسٹیٹ بینک کی محتاج ہوتی ہے۔ جب حکومت کو پیسوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو روپے چھاپنے کے لیے حکومت اسٹیٹ بینک کو اتنی مالیت کا سونا یا فوراً ریزرو گروی رکھواتی ہے اور اسٹیٹ بینک اس سونے کو اپنے پاس رکھتی ہے اور نئے نوٹ جاری کرتی ہے۔ یاد رہے کہ کاغذ کے اس نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اس کی حیثیت صرف ایک رسید کی ہے جو کہ اسٹیٹ بینک سونا اپنے پاس رکھ کر اس کی مالیت کے برابر رسید کے طور پر کرنسی نوٹ حکومت کو دیتی ہے۔ اور جب سونا جمع کروائے بغیر ادھار پر نوٹ چھپوائے جائیں تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے حکومت وقت IMF سے مہنگی شرائط پر قرضہ لیتی ہے اور پھر روپے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈالر کی قیمت کم یا زیادہ کیسے ہوتی ہے؟ تو ناظرین گرامی، ڈالر کی قیمت کا انحصار 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، برآمدات اور درآمدات میں فرق۔ نمبر 2، بیرون ملک پاکستانیوں کا بھیجا گیا روپیہ ڈالر کی شکل میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، بیرونی انویسٹمنٹ۔ برآمدات اور درآمدات میں فرق اگر پلس میں ہوگا، مطلب برآمدات درآمدات سے زیادہ ہوں گی، تو یقیناً آپ کے ملک کا زر مبادلہ بڑھے گا اور یوں ڈالر آپ کے ملک میں آئے گا، کیونکہ ٹریڈ زیادہ تر ڈالرز میں ہوتی ہے، لہٰذا آپ کے ملک میں ڈالر آئے گا اور یوں جتنی زیادہ برآمدات ہوں گی اتنا ہی ڈالر ملک میں آئے گا اور اس کی قیمت میں کمی ہوگی۔ لیکن اگر برآمدات اور درآمدات کا فرق مائنس میں ہوگا، یعنی برآمدات درآمدات سے کم ہوں گی، تو ڈالر ملک میں کم آئے گا، کیونکہ جو ڈالر آئے گا وہ درآمدات کی پیمنٹ کے لیے دوسرے ملک کو دے دیا جائے گا
اور یوں ملک میں ڈالر کی قلت پیدا ہو جائے گی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو لوگ روزگار کے سلسلے میں باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کو پیسہ عام طور پر ریال، یورو، پاؤنڈز اور ڈالرز کی شکل میں بھیجتے ہیں، لہذا جتنے زیادہ پیسے وہ گھر ڈالر کی شکل میں بھیجیں گے اتنی ہی ملک میں ڈالر کی وافر مقدار ہوگی اور ڈالر کی قیمت کم ہوگی۔ اس طرح اگر آپ کے ملک کے حالات اچھے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کی ریپوٹیشن دنیا میں اچھی ہے تو دوسرے ممالک زیادہ تعداد میں آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے، لیکن اگر آپ کی حکومت کی ریپو ایک چور اور منی لانڈرر کی ہے تو آپ کے ملک میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اور چونکہ یہ انویسٹمنٹ ڈالر کی شکل میں ہوتی ہے لہذا آپ کے ملک میں ڈالر نہیں آئے گا اور یوں ڈالر کی قلت ہو جائے گی اور ڈالر مہنگا ہو جائے گا، جس سے مہنگائی کا طوفان آتا ہے اور عام آدمی کی کمر پر بوجھ پڑتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بھوک افلاس کی نگری کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ مہنگائی کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے اور لوگوں کی زندگیوں میں امن و امان پیدا کیا جائے۔ اسی درخواست کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔